بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیو دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میل کے ذریعے بھی اور کمنٹس میں بھی پوچھا تھا کہ مشت زنی کے حوالے سے ویڈیو بنائیں، اس کے نقصانات پر، اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں، مٹھ مارنے والے جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، تو مشت زنی کرنے والوں کے لیے ایک خاص ویڈیو آپ بنائیں۔ تو چونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو آج کل انٹرنیٹ کے اوپر مشت زنی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ بات کو کنفرم کریں کہ یہ فائدے ہی ہیں یا نقصان ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشت زنی کے سم ٹائم فائدہ ہو جاتا ہے اور سم ٹائم نقصان ہوتا ہے۔ اب فائدہ کس طرح ہوتا ہے اور نقصان کس طرح ہوتا ہے، میں یہ دونوں ریزن بتاؤں گا، لیکن جو فائدے والی بتاؤں گا اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مشت زنی کرنی شروع کر دینی ہے، یہ نہیں کرنا کہ صبح سے لے کر شام تک مٹھ ہی چلتی رہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ پرہیز کرنا ہے اور اس کو پازیٹیو لینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مشت زنی کا نقصان بتاتا ہوں، بعد میں فائدے بتاتا ہوں۔ مشت زنی کرنے والوں کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس پتلا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور لاغر ہو جاتا ہے، بالکل ڈھیلا پن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نقصان۔ دوسری بات، منی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مٹھ مارنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اکثر ایک شعر بھی بنا ہوا ہے، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، بہت نازیبا سا ہے، لیکن جو مشت زنی میں جو مزہ ہے، یہ شاعروں نے بھی، مرزا غالب نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں شاعر، وہ میں شعر آپ مجھے نظر سے گزرا ہے لیکن یاد نہیں ہے، کہ مشت زنی میں جتنا مزہ ہے وہ عورت میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ واقعی حقیقت بات ہے۔ جو مشت زنی لوگ کرتے ہیں، مٹھل حضرات جتنے بھی ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو مشت زنی کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ منی کا ضیاع ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ میں شامل ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ گناہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی۔ جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منی کا ضیاع ہے، یہ بہت زیادہ منی اس میں ضائع ہوتی ہے بے حد، اور پھر یہ ریکور نہیں ہو سکتی۔ جو آپ مشت زنی، جو آپ اپنا سپرم انسان کا ہوتا ہے وہ بیک بون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی مردانہ طاقت ہے وہ آپ کی کمر میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے۔ جب تک وہ اس کو پشت میں رکھیں گے، وہ آپ کے حق میں رہے گی اور آپ کو طاقت دیتی رہے گی، ساری عمر کے لیے جوان رکھے گی۔ جب وہی طاقت آپ ہاتھ کے استعمال کر کے نکال دیں گے تو بڑھاپے میں کیا خاک آپ کی مدد کرے گی، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ سے کمر نہیں اٹھائی جائے گی۔ جب آپ کمر نہیں اٹھا سکیں گے تو آپ کی ٹانگیں کیسے اٹھیں گی، یہ بات سوچنے والی۔ اب اگر کسی بندے کو موروں کی تکلیف ہو جائے تو اس کی ٹانگیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو آخر والے مورے ہیں، جہاں پر یہ بیک بون میں آخر میں جو مورے ہیں، اوپر گردن کی طرف نہیں، نیچے کی طرف جو مورے ہیں، یہ خاص طور پر ان میں سے کوئی مورا بھی ڈیمیج ہو جائے یا ہل جائے، انسان سے اپنی ٹانگیں ہلانے نہیں ہوتی، بازو ہلانے نہیں ہوتے، سارا دار و مدار اسی پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی جو پرانی سے پرانی ہڈی ہے، ہزاروں سال پرانی ہڈی ہے، اس پہ بھی اور باقی سب ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جو بیک بون کی ہڈی ہے، مورا جسے کہ جو بیک بون کی پشت کی ہڈی کہتے ہیں، وہ تا حیات جو ہے وہ رہتی ہے، اس میں اتنی مضبوطی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشت زنی کا بے حد نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مشت زنی کر کے نا آپ کا نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے، آپ عورت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عورت کو جو نفس میں موٹائی چاہیے ہوتی ہے، جو لمبائی اس کی لینتھ چاہیے ہوتی ہے، جو اس کے اندر منی ہو، وہ بچہ آپ کا کمزور پیدا ہوگا۔ اگر آپ سپرم آپ کا کمزور ہے، چھوٹا ہے، 1.5 انچ سے کم ہے مشت زنی کر کے، تو وہ جو ہے وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ فائدہ کس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، فائدہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اس میں کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مشت زنی کا فائدہ کس طرح ہے۔ اب بعض لوگ مشت زنی کرتے ہیں تیل سے، زیتون کے تیل سے یا کسی اور تیل کے ساتھ مشت زنی کرتے ہیں، منی تو خارج ہو جاتی ہے لیکن نفس میں وہ مالش ہو جاتی ہے نفس کی، اور نفس کی رگیں پٹھیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا بس ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہی، اب اکثر مارکیٹ میں کافی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں،
ان کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی مشت زنی کرو تو یہ فائدہ ہوگا، لان تمہارا لمبا ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں بہت سارے بکواس انہوں نے بکے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس بات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ جو میں نے آپ کو فائدہ بتایا یہی فائدہ ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل اس طرح کا یوز کرتے ہیں جس سے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، پٹھے کھلتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ مشت زنی کریں گے تو لازمی بات ہے تیل آپ کی رگوں میں جائے گا اور خون کی روانگی کرے گا اور جو ہے وہ نفس کی گروتھ کرے گا۔ لیکن دوسرا نقصان اس کا، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو منی کا ضیاع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ آپ کرتے ہیں تو کیا فائدہ اس چیز کا، ٹھیک ہے، اس میں فائدے کو کیا رکھا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ مشت زنی، ایک آپ مشت زنی سے پرہیز کر لیں کسی نہ کسی طریقے، بس کوئی بھی قسم ڈال لیں آپ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، کچھ بھی کر کے آپ اس پہ کنٹرول کر لیں، اور یقین جانیں ساری زندگی آپ نہ آپ دواخانوں پہ دھکا کھانا پڑے گا آپ کو، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کو آپ کے جسم میں کوئی مردانہ کمزوری اور یہ منی کی کمی یا ٹائمنگ کی کمی آپ کی جسم میں آ سکتی ہے۔ سدا بہار آپ جوان رہیں گے، مشت زنی سے پرہیز کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیا آپ بھی اس پر عمل کریں گے یا نہیں۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے بتائیں نیکسٹ ویڈیوز میں کس قسم کی بناؤں، یہ بھی اپنی کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں، مجھے بتائیں کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بناؤں، آپ کو کیا کیا پرابلمس آپ کے سامنے ہیں، میں اس مسئلے پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔